میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے سر میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذرا صحیح کر کے، وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، صورت اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی اسے، ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے، میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا۔ یہ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے، میں گناہگار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے۔ یہ بات آپ سمجھیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔